اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر بندہ غمگین رہتا ہے۔ غمگین کی دو قسمیں ہیں، اس میں ایک غم ہوتا ہے اور ایک ہم ہوتا ہے، حامیم ہم۔ غم وہ ہے جو دکھ والا ہو، جیسے کسی کا کوئی پیارا عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، مطلب وہ چیزیں جن کا سبب معلوم ہو اس کو غم کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بغیر کسی وجہ کے کوئی غم آ جاتا ہے، جیسے ہم روٹین میں دیکھتے ہیں ہمارے دوست، رشتہ دار، اہل احباب، کوئی ایسے ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار آج آپ بہت غمگین لگ رہے ہو، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے، بس دل غمگین ہے۔ جس کا سبب معلوم نہ ہونا، جو غم بے وجہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس ہم کا علاج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ غم بھی دور کر دے گا، اللہ ہم بھی دور کر دے گا۔ جو لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سب کا بہترین علاج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی فضیلت کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، آپ کے پیارے صحابی، کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آگے فرمایا، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ قسم سے لوگوں نے اسے جتنا معمولی سمجھا ہوا ہے، یہ اتنا ہی عظمت والا جملہ ہے۔ آپ اس کو اپنی روٹین میں لا کر دیکھیں، پھر آپ اس کے کمالات دیکھیے گا۔ اس حوالے سے چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے احادیث سے پہلے اس کا معنی آنا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول کا مطلب ہوا کہ مجھ میں طاقت نہیں، حوصلہ نہیں۔ ولا قوت، اس کا مطلب ہوا، معنی ہوا کہ مجھ میں کوئی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کے سوا۔ تو اس کو کٹھا معنی کچھ یوں بنے گا کہ اے اللہ، مجھ میں نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں، کوئی حوصلہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میرے اندر کوئی طاقت نہیں کہ گناہ سے بچ سکوں، کوئی قوت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، مگر میرے اللہ آپ کے سوا۔ اگر آپ مجھ کو ہمت دو، طاقت دو، حوصلہ دو تو میں نیکی کر سکوں، آپ مجھے قوت بخشو تو میں گناہ سے بچ سکوں، گناہ سے دور بھاگ سکوں۔ میرے اللہ، آپ مجھے طاقت بخشو تو میں گناہ سے بچوں۔ تو جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہہ دے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسبک قد کفیت و ہدیت و مکیت، کہ تیرے لیے یہی کافی ہے۔ قد کفیت، تیری کفایت کر دی گئی ہے، و ہدیت، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، و مکیت، تجھے ساری تکلیفوں پریشانیوں سے بچا لیا گیا ہے۔ ہم سب روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کوئی کام کے لیے، کاروبار کے لیے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کاشتکاری کرتا ہے۔ گھر والے، ماں باپ، میاں بیوی، بچے، اولاد، سارے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا،
کیا بنے گا؟ ہم کہاں جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خیر و بھلائی ان کلمات میں جمع کر دی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی اس کی فضیلت کہ گھر سے نکلو تو پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ پڑھتے ہو تو نبی کریم نے فرمایا تمہارے ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے، تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کہ تو اس کو بہکاتا نہیں، اسے خراب نہیں کرتا، وسوسے میں نہیں ڈالتا، تو پہلا دوسرے سے کہتا ہے او شیطان تیرا کیا بس چلے گا اس بندے پر جس کی کفایت اللہ تعالیٰ نے کر دی، جس کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کر دی، جس کو حفاظت میں اللہ نے لے لیا، اس کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ؟ یاد کر لو یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ کے پیارے صحابی حضرت کیف بن سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کے گھر میں گیا، ان کا کہ آپ کی خدمت کیا کروں گا، تو کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میں نے سلام پھیرا تو پاس سے گزرے تو پاؤں سے شفقت سے پیار سے مجھے ہلایا اور کہا کہ میں تمہاری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی رہنمائی نہ کر دوں؟ میں نے کہا جی جی حضور، جی ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبادہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ویورز اب آتے ہیں اس کے کہ اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک جملہ ہے اور جتنی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں میرے خیال میں سب کو یاد ہو چکا ہوگا، بہت ساروں کو پہلے سے یاد ہوگا، بٹ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ۔ تو اس کا پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو ورد بنا لو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دل میں اس کا مطلب ہو کہ اللہ میرے میں کوئی طاقت نہیں نیکی کرنے کی، میرے میں کوئی قوت نہیں گناہ سے بچنے کی، مگر اللہ آپ چاہو تو مجھ میں طاقت دے دو، مجھے حوصلہ دے دو، مجھے قوت دے دو، میں نیکی کر سکوں، گناہ سے بچ سکوں۔ ہر وقت پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دفعہ آپ اس کو ورد بنا لیں، پھر اس کا کمال دیکھیے۔ انشاءاللہ مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کے دعائیں دیں گے مجھے بھی، اور جو جس کو آپ یہ آگے شیئر کریں گے، جو پڑھے گا وہ آپ کو دعائیں دے گا، اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور جو کوئی پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایک جملے کو اپنا ورد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ والسلام۔